بولو ساڑیاں تے دا پوچھتا نہ ہوئی زیادہ نہیں 1000 سال عمر آپ نے پائی نبی پاک بیان فرماتے تھے جدو اسرائیل علیہ السلام آئے نا موت دا فرشتہ آیا پیغام لے کے تے انہیں ادو نوح علیہ السلام کو سوال کیتا بھائی حضرت یہ اتنی عمر تسا گزار چھڑی گئے تے تسا پکا مکان تے دور دی گل ہے کوئی کچا کوئی ککھاں دی کلی یا کوئی مطلب کوئی سہارا انجدا ہوندا جندے تو تسی سردی تو بچ سکدے ہو یا گرمی تو محفوظ رہندے ہو یا بارش جھکڑ تو حضرت نوح علیہ السلام دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے فرمان لگے کئی باری سوچیا میں بھی کئی باری جدو تکلیف ہوندی ہے تے کئی باری میں بھی سوچیا ضرورت ہے مکان دی سر تے چھت دی ضرورت ہے پر جدو صبح اٹھ کے ارادہ کردا ساں تے ادو دل وچ خیال آندا کی پتہ ہے بھائی آج رات نو کسے ٹائم اللہ دا پیغام آ جائے فرمایا یہ جڑی 1000 سال نہ زیادہ عمر ہے تیرے انتظار ہے جی گزار چھڑی ہے حضرت جی کیویں فرمایا جدو صبح ہوندی آئی نا تے سوچ دا بھئی کوئی مکان کوئی انتظام کوئی کلی بنا لواں پر جدو پھر بنان دا ارادہ کردا تے پھر دل خیال آندا جی شام نو وہ آ گیا بیلی سند بھائی کوئی نہ فکر اسی لمیاں تانیاں آئیاں نے حضور فرماندے نے کتنا سونا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام آندے نے جدو شام ہوندی ہے تے پھر دے انتظار کردا بیلی خبریں کیسے آ جانا ہے تے جدو دے ہوندا ادو شام نو انتظار کردا آیا تے کلی اس تو نہیں بنا سکیا جے میں کلی بنانے کوئی گھنٹہ 2 4 خرچ ہو گئے تے وہ جڑا اس سے خرچ کرنا ہے وہ رب اللہ دا ذکر کر دیا خرچ کر دیا پتہ لگا پیغام بے کہ اپنی زندگی بڑی تھوڑی جائے سمجھ آؤں پہ یہ بھائی جنہاں نہ ہوندے پہ آکھو سبحان اللہ اپنی زندگی بڑی مختصر ہے بڑی تھوڑی ہے اپنی زندگی دا ہر لمحہ با مقصد بناؤ ہر رات با معنی بناؤ ہر دن با مقصد بناؤ اپنی ہر نماز با مقصد بناؤ اپنی ہر عبادت با مقصد بناؤ ساڑیاں تے بہت ساریاں بزماں محفلاں لکھاں روپے خرچ کر کے تے لا یعنی اشعار تے ایسی گفتگو جن دے وچوں عوام الناس نو دین دا پیغام تے دور دی گل ہے جیڑا ایمان ہوندا ہے وہ بھی کڈ کے ٹر جاندے لہذا با مقصد محافظ دے اندر جایا کرو اور ایک ارادہ لے کے جایا کرو اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دی محفل جاؤں اوتھے حضور پاک دے دین دی وچوں جوڑیاں بھر کے لے آواں گے تسی آکھو گے بھئی ہر بندہ ہی آندا ہے بھئی ساڈی محفل جڑی ہے با مقصد ہے نعت خواں بھی آندا ہے اسی حضور دے چرچے کرنے ہاں شہر بھی آندہ ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دے گن گانے ہاں قوالی آلے بھی آندے نسی بھامیں اگے شراب ہوئی کے بیٹھے ہون باب وضو بھی نہ ہون سروں ننگے ہون بھائی اسا انج دے ویکھے نے 20 سال ہو گئے نے مسلسل لکھاں روپیاں لا کے تے وہ نبی پاک دے میلاد دی محفل تے 100 دیگ پکا کے کراندے نے اجے تک نہ اندے چہرے تے داڑھی آئی ہے تے نہ سر کجیتا ہے نہ وہ نمازی بنے ہیں ایسی محفل دا کی فائدہ اسی آنکھوں کہ یار بندہ ہی آتا ہے یہ مقصد تو خالی نہیں ہے تے مقصد آلی محفل کیڑی ہوندی ہے بس میں یہی دسنا ہے بھائی مقصد آئی محفل ہوندی اللہ فرماندہ ہے انی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا جدو مرشد پڑھنا جے تے پوند ویکھو بجیڑے رات مرشد چلیا ہے اے بندہ جنہوں میں پیر منوں ہاں جنہوں میں عادی منوں ہاں کیا ان دے پیران دے نشان محمد الرسول اللہ دے نشانہ نال مل دے ان دے جڑے نشانے ہو کیا انہاں راستیاں تے چلے جتے حضور چلے نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملدیاں نے؟ اگر تے ملدیاں نے تو پھر اسی آکھاں گے کہ مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ با مقصد بزم ادو ہوئے گی، با مقصد محفل ادو ہوئے گی، با مقصد تیرا دن ادو گزرے گا جدو تم محمد رسول اللہ دے قدمہ دے نشانہ تے ٹرے گا۔ پھر تیرا ٹرنا بھی اللہ نو پسند ہے، پھر تیرا بانا بھی اللہ نو پسند ہے، پھر تیریاں نمازاں بھی اللہ نو پسند ہے، پھر تیرا سونا بھی اللہ نو پسند ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پھر اس درجے سے فائز ہو جاتا ہے اللہ احکم الحاکمین ان دے ویکھنے چ ویندا ہے، اللہ ان دے ویکھنے چ ویندا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے کیڑے نشان، کنہ نشانہ نو تک کے ایسا ٹرنا ہے، کنہ نشانہ نو تک کے ایسا امام بنانا ہے، کنہ نشانہ نو تک کے ایسا خطیب بنانا ہے، کیڑے نشانہ نو تک کے ایسا مرشد دیہاتی چننا ہے۔ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے وچوں مدینے شریف تے شریف لے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑی مسجد مدینے شریف دے اندر قائم فرمائی وہ مسجد قباء شریف ہے۔ کیڑی مسجد؟ اونچی بولو، کیڑی مسجد ہے؟ قباء شریف۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس مسجد دے نال ایڈا پیار آ، سرکار نے قیامت تک آن والے اپنے امت نو مدینے دے مہماناں نو اے حکم عطا فرمایا جیڑا وضو کر کے مسجد نبوی شریف وچوں تے مسجد قباء شریف تک جائے 2 نفل پڑھے اللہ تعالیٰ مقبول عمرے دا ثواب عطا فرماتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب تو پہلا مسجد شریف قائم فرمائی، اپنا گھر بنایا۔ کون کی بنایا ہے؟ اونچی بولو۔ اے پہلا نشان ہے جڑا حضور نے اپنی امت واسطے چھڑے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا مرکز بنایا، اے مسجد ایک کونے تھے، مسجد قباء شریف۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے مدینے شریف دے اندر ایک مرکز قائم فرمایا۔ اس تنگی دیاں دیہاڑیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نالے ایک مسجد قائم فرمائی، نالے حضور نے درسگاہ بڑھائی۔ اس درسگاہ دا نام کیے اصحاب صفہ۔ اس درسگاہ دا نام صفہ ہے تے اون دے وچ پڑھن والے اصحاب صفہ۔ توجہ ہے اے او کدوں دی گل ہے؟ اس دیہاڑے کیویں دے آئے؟ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حضور دی درس دا طالب علم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، فرماندے نے مینوں بھوک نے ستایا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ نے، آپ فرماندے نے بھوک نے ستایا کہ میں کیا باہر نکلنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں دی گزرن گے تے وہ پوچھن گے بھئی کدے جاؤں تے کی معاملہ ہے؟ تے میں انہوں نے آکھاں گا میں تے کئی دن ہو گئے نے وہ میں کچھ کھوا دیں گے۔ قدرت خدا دی حضرت ابو بکر صدیق کولوں لنگے، انہاں السلام علیکم وعلیکم السلام آکھیا تے انہاں کو گل کوئی نہ پوچھی۔ پھر عمر آ گئے، پھر سیدنا عثمان آ گئے، کسی نے نہ پوچھی۔ تھوڑی دیر آمنہ دے لال عبداللہ دے چند محمد کریم تشریف لے آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یارہ کی گالے پریشان ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ فدا کا آبائنا امہاتنا، یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے نے کوئی شے کھان نو لبھی، بھوک نے ستایا تے باہر نکلے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دا ہاتھ پھاڑ لیا،
فرمایا چل اج تینوں ابو ذر غفاری دے کول لے چلے حضور پاک علیہ السلام ٹر پے راستے حضرت ابو بکر صدیق بھی رل گئے حضرت بلال بھی رل گئے حضرت فاروق اعظم بھی رل گئے حضرت علی المرتضیٰ بھی رل گئے چلتے چلتے حضرت ابو ذر غفاری دے کول حضور تشریف لے گئے تے فرمایا ابو ذر یارا 3 دن ہو گئے نے میں بھی کچھ نہیں کھادا تے اے میرے درس دے طالب علم جڑے نے بھی بھوکے نے بھائی استاداں تے فکر ہوندا ہے نا تے حضور تے ساری کائنات دے استاد نے حضور ساری کائنات دے دل بر نے نبی سارے انبیاء واسطے ساڈے رسول نمونہ نے بلکہ کائنات دی ایسی کوئی چیز نہیں انبیاء دی نبوت بھی رب نے تاں قبول کرنی انہاں دا نقشہ محمد رسول اللہ دا پسندیدہ ہویا امت دے امت رہ گئی نبیاں دی گل پیا میں اپنی گلاں دا ذمہ دار ہاں سنو میری تے گل ہی کوئی نہیں گل تے ساری رسول اللہ دی ہے گل تے ساری مدینے دے تاجدار دی ہے سرکار تشریف لے کے فرمایا ابو ذر 3 دن ہو گئے نے کچھ نہیں کھادا حضور تسی دسے نہیں میں تے ہونی رج کے روٹی کھادی ہے یا رسول اللہ میں تہاڈی خدمت پیش کر دیندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اکلا نہیں یا میرے نال میرے سنگی بھی نہیں انہوں نے کچھ انگوراں دے گچھے تروڑ کے آندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتے تے آپ انہوں نے کوئی بکرا ذبح کیتا اور کھانے دا انتظام کھانا پکانے پھر دیر لگ دیئے آندے نے کئی گھنٹے لگ گئے بکرا بنایا پھر گوشت تیار کیتا روٹی پکائی فرماندے نے انی دیر وچ میری سرکار نے 3 دن ہوئے ان بندہ کوئی شے کھاوے بھی نہ تے حالت کی ہوندی ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی دیر صرف 3 دن دانے انگوراں دے کھاتے کنے 3 دل روندا ہے حدیث بڑی درد آئی ہے جدو حضور سرکار دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے انہاں روٹیاں دے وچوں ایک روٹی پھڑی مسلم بخاری دی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بوٹیاں چوکے یا 5 حضور نے اس روٹی تے رکھیا چاروں کونے تو حضور نے روٹی بڑھیتی تے حضرت بلال نے بلایا فرمایا بلال اگے آ یا رسول اللہ حکم ہوئے مسلمانہ دل تھام اور اپنی زندگی نو با مقصد بنا اور اے بیربل آستانے دی بزم میں چاہیں پوری سال اس حدیث پاک دی لذت لے اور اپنے گھر دے اندر اے فکر قائم کر نبی پاک علیہ السلام نے 3 یا 5 بوٹیاں رکھ کے روٹی نو چاروں کونے تو بلیٹیا حضرت بلال نو بلایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال لے جا علی المرتضیٰ شیر خدا دے گھر میری بیٹی فاطمہ نو دے گیا جو ہے اگلے لفظ سنو حدیث دے حضور دیاں کا چوان سو جاری ہو گیا فرمایا بلال میں 3 دن تو کچھ نہیں کھادا میری بیٹی فاطمہ نے 5 دن ہو گئے نے کوئی شے نہیں کھادا اس مشکل دور دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیتا مسجد قائم کیتی دوجا کام کیتا درسگاہ بنائی کیا کہ بھئی انہاں دے پیچھے چلو جیڑے رسول اللہ دے راستے دے چلتے پہنے آستانہ علیہ بیربل شریف دے شہزادے صاحبزادہ محمد مظہر قیوم صاحب ویکھو کتھے کتھے کنیاں مساجد قائم کیتیاں نے اور کنے درسگاہ تیار کیتے نے اور اپنی جیب دے وچوں دن رات انہاں واسطے سفر بھی کرتے نے اور اپنی جیب وچوں خرچ بھی فرماندے نے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ ہے بھائی اللہ کو عبادت بھی ہوئی پسند ہے جیڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدی ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چہرے بھی ہوئی پسند نے جیڑے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ دل میرے رب نو پسند نے جیڑے مصطفیٰ کریم دی زیارت کر کے دھڑک دے ہون حضور دے پیارے چلتے ہون نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں
میرے آقا نعمت نور مجسم قائد المرسلین ایک ایک فکر تے میں ایک ایک حدیث دے نال اگر کراں تے گھنٹیاں وقت لگے گا. دوسری میری حدیث پہ حضرت رسول کریم صلی